نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ نہایت قابل احترام حضرت پیر طارق ولی صاحب، دیگر مشائخ اعظام، معزز حاضرین، سب سے پہلے تو میں تمام مشائخ اعظام کا، علماء کرام کا، معززین علاقہ کا، بار ایسوسیشن کے وکلاء صاحبان جو یہاں تشریف لائے، میڈیا کے نمائندگان جو یہاں تشریف لائے، صحافی برادری سے سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے ناچیز کی ایک سچی آواز کو انہوں نے پسند کیا، میری حوصلہ افزائی کی اور بدعماش لوگوں کی سختی سے مذمت کی۔ حضرت پیر طارق ولی صاحب کی دعوت پر آج یہاں جو بزرگ تشریف لائے اور بعض کے نمائندگان تشریف لائے، ان میں حضرت صاحبزادہ حامد رضا صاحب چیئرمین قرآن بورڈ اور سربراہ سنی اتحاد کونسل، صاحبزادہ پیر خالد سلطان صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ سلطان بہو شریف تشریف لا رہے ہیں، صاحبزادہ پیر شمیم احمد صابری صاحب سجادہ نشین کلس شریف، صاحبزادہ پیر اختر رسول قادری صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان نیازی گروپ صوبہ پنجاب، مفتی سید عاشق حسین بخاری صاحب وائس چیئرمین کل مسالک علماء بورڈ، سید شفاعت رسول صاحب صدر منہاج القرآن فیصل آباد، محمد ناصر نقشبندی صاحب سربراہ سنی تحریک فیصل آباد، پیر سعید احمد صادق صاحب سجادہ نشین درگاہ منظور مشائخ، پیر مہتاب حسین چلوی صاحب، پیر سید الطاف حسین شاہ صاحب چشتی صاحب، پیر سید غلام محی الدین چشتی صاحب، پیر سید فرق شاہ صاحب صابری، صاحبزادہ حسین رضا رضوی صاحب آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان، جنہوں نے تمام بزرگوں کی طرف سے مشترکہ اعلامیہ آپ کے سامنے پیش کیا، پیر محمد اعجاز قادری صاحب اور ہمارے بزرگ پاپا محمد شفیق بٹ صاحب چیئرمین تحریک اتحاد امت، پیر علامہ محمد سلیم نقشبندی صاحب، میاں محمد کامران صاحب چیئرمین، ڈاکٹر مولانا محمد اعظم صدیقی صاحب کوارڈینیٹر جماعت اہل سنت پاکستان، سید ضیاء الحسن شاہ صاحب گیلانی ڈویژنل صدر جمعیت الصالحین، صاحبزادہ پیر فیض رسول قادری الشاہی صاحب، راشد محمود المعروف صدر میاں صاحب تشریف لائے، ملک الہی بخش تاجر برادری سے، چودھری محمد حنیف صاحب تاجر برادری سے، چودھری محمد طفیل صاحب تاجر برادری سے نمائندگی کرتے ہوئے یہاں تشریف لائے، شیخ محمد عارف ایڈوکیٹ صاحب جو بار ایسوسیشن جڑاوالا کی نمائندگی فرما رہے ہیں، محمود حسین اوان صاحب ایڈوکیٹ جو کہ بار ایسوسیشن فیصل آباد کی نمائندگی فرما رہے ہیں، شہباز امیر اوان ایڈوکیٹ صاحب، توقیر اے اوان ایڈوکیٹ صاحب اور پیر عبدالرب المعروف مدنی شاہ صاحب، پیر عابد محمد زبیر صاحب، علامہ مفتی محمد یونس رضوی صاحب، پیر ناصر علی شاہ صاحب، پیر سجاد حسین بخاری صاحب،
ضلع جنگ، پیر سید علی حسین شاہ صاحب اور معین الحق علوی جنرل سیکرٹری مرکزی مجلس چشتیہ پاکستان، چیئرمین داتا علی حجویری گروپ لاہور، ان سب بزرگوں کی موجودگی میں ایک تو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آستانہ عالیہ شرف شریف کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے جو میری ذاتی طور پر ایک بدتمیز نے بدتمیزی کی اور پھر دستار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہر عالم دین اور ہر شہزادہ اپنے سر پہ سجا کے فخر محسوس کرتا ہے، اس کی توہین کی گئی۔ معزز حاضرین، بات سمجھ کی اور عقل کی ہوتی ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ جن لوگوں کو سیاست کے معنی بھی نہیں آتے وہ بھی ایم پی اے ایم ایل اے بن کے اسمبلیوں میں چلے جاتے ہیں اور بدقسمتی سے اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں۔ سیاست تو نام ہے کہ ہم نے ایک وطن کے اندر مسلمان اور غیر مسلم نے سب مل کر کیسے رہنا ہے اور اپنے وطن کو پرسکون کیسے رکھنا ہے، ہمسایوں کے حقوق کا کیسے تحفظ کرنا ہے، تاجر برادری کے حقوق کا کیسے تحفظ کرنا ہے، اس فن کو جو جانتا ہے وہ سیاستدان ہے۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ جو قبضہ گروپ ہے، جو بزنس مافیا ہے، جو بزنس کے اندر کرپشن کرنے والی ہیں، جو لوٹ مار کر کے غریبوں کا حق کھا کے اپنی کوٹھیاں بڑی بنا لیتے ہیں، لوگوں کو جرمار بنا کر ان کی عزتوں کو خرید کر ووٹ جیلی طریقے سے کاسٹ کر کے بھی وہ عوام کے نمائندے بن کے اپنے آپ کو سیاستدان سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور سیاسی جماعتیں بھی اس بات کی تمیز نہیں کرتی کہ جس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے اس کو سیاست کی سین کا بھی سمجھ ہے کہ ایک دو نمبر طریقے سے وہ چار پیسے رکھ کے معاشرے میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا ایک آوارہ مزاج آدمی ہے۔ بہرحال جہاں تک میری ذات کا معاملہ ہے، چونکہ بعض ایم پی حضرات نے جو مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پہ موجود ہیں، بعض کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی باتوں سے اکثر متاثر ہوتا تھا کہ ہاؤس کے اندر بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں، لیکن افسوس ہوا کہ ان کے اس موقع کے اوپر ایک آوارہ مزاج آدمی کا انہوں نے حوصلہ افزائی کی اور میرے اوپر کیچڑ اچھالا کہ میاں جلیل نے تو خود کئی پارٹیاں بدلی ہیں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں مجھے کچھ ثابت کریں آپ میرے جیسا کردار پورے پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے نہ میں کبھی کسی پارٹی کے پاس ٹکٹ مانگنے کیا ہوں، اس جیسے ایک بندہ کو دکھا دیا۔ جب بھی میں نے الیکشن لڑا ہے قائدین کے درجے کے اوپر حکم کے اوپر لڑا ہے، میں نے کبھی کسی کو جا کے درخواست نہیں کی، اور شاید میں پورے پاکستان میں یہ فرد ہوں جس نے کبھی کسی کو جا کے درخواست نہیں کی۔ پہلا الیکشن لڑا میں انکار کر رہا تھا، میرا انکار میاں نواز شریف صاحب تک پہنچا کہ میاں غدر صاحب کو اگر ہرانا ہے تو میاں جلیل ہی ہرا سکتا ہے، کیوں حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے علاقے میں جو پیار محبت ہے اس کو یہ قبر کر سکتا ہے۔ خود میاں نواز شریف صاحب نے سعودی عرب سے مجھے کال کی اور حکم دیا کہ میاں جلیل آپ کو ہم نے کھڑا کرنا ہے اور آپ نے الیکشن لڑنا ہے۔ میاں صاحب کو یاد ہوگا میں نے کہا میاں صاحب میرا چونکہ کچھ کاروباری معاملہ ہے، آستانے عالیہ کے مسائل ہیں، میں شرق پرشی سے دور زیادہ وقت نہیں گزار سکتا، اگر اسلام آباد آنا جانا ہوا تو میرے معاملات خراب ہوں گے، آپ حکم دیتے ہیں تو میں صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ نہیں، آپ نے قومی اسمبلی کا الیکشن میرے کہنے پہ لڑنا ہے اور صوبائی اسمبلی کا اپنی مرضی سے لڑنا ہے۔ تو میاں صاحب کو یاد نہیں ہے، میں تو معذرت کر رہا تھا، لیکن میاں صاحب نے جب ٹکٹ دی اللہ کے فضل و کرم سے پورے ضلع شیخو پورے میں وہاں میاں جلیل شرپوری تھا جو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر ایم ایل اے کامیاب ہوا، باقی تو سارے آ گیا۔ کدھر تھی مسلم لیگ نون اس وقت؟ یہ شیر ربانی کا فیضان تھا جو اسمبلی میں جا کے میں گونجا اور اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کے اندر بھی ثابت کیا کہ میاں نواز شریف کے کردار کے ساتھ ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں۔ اور وہ وقت تھا کہ جب میرے بارے میں جب گورنر پنجاب کو اندازہ ہوا، میاں حضر صاحب کو اندازہ ہوا تو مجھے سینئر منسٹر پنجاب کی آفریں کی گئی، گورنر خالد محمود صاحب چیف لائے مجھے کنوینس کرنے کے لیے سمجھانے کے لیے، لیکن میں نے کہا چونکہ پرویز مشرف ایک ظالم آدمی ہے اور پرویز مشرف نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ
ظلم اور زیادتی کیا وزیر اعظم پاکستان سے، لہذا ہم ایگزام کا ساتھ نہیں دے سکتے، میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت ہمارے حال میں آج کی اس تاریخ حرمت رسول کانفرنس میں جگر گوشہ ہے حضرت سقی سلطان بابو حق بابو سچ بابو الحاج پیر طریقت رہبر شریعت۔ آپ کافی دور سے تشریف لائے ہیں، پروگرام چھوڑ کر آئے ہیں، پھر واپسی پروگرام ہی آپ نے جانا ہے گجرا والے، تو میں اس موقع پر جگر گوشہ ہے سلطان باہو حق باہو سچ باہو حضرت قبلہ پیر طریقت محترم پیر خواجہ سلطان قادری سروری جو کہ ناظم اعلیٰ ہے جماعت اہل سنت پاکستان کے، ان کی آمد پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور بلا تاخیر میاں صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ اپنا آغاز جاری رکھیں گے، ہم معافی چاہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے دس۔ اور دوسرے مرحلے پر آج چودھری امیر حسین صاحب جو اس وقت اسپیکر تھے حیات ہیں، اس وقت وزیر اعظم عبداللہ جمالی صاحب حیات ہیں۔ جب میں اسمبلی کے فلور پہ تھا تو مجھے آفر کی گئی کہ آپ جیسا آدمی جو لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہے، کیونکہ میں بہت تحریکیں وغیرہ پیش کرتا رہتا تھا، آپ کو حکومت کے اندر ہونا چاہیے۔ تو میں نے امیر حسین صاحب کو عرض کی کہ میں پرویز مشرف کے ہاتھ کو حلف نہیں اٹھا سکتا، بغیر حلف اٹھائے اگر اپوزیشن میں رہتے ہوئے میرے سے کام لینا ہے تو میں کرنے کو تیار ہوں۔ یہ میاں جلیل شرپوری تھا جس نے واضح انکار کر دیا۔ اور پھر جب چودھری پرویز علیہ صاحب نے ضلع ناظمی کے لیے مجھے آفر کی ضلع شیخوپورے کے لوگوں کے کہنے کو، تو میں نے نعیم حسین چٹھا صاحب جو کہ پتہ ہی مسلم لیگی ہے، جن کا باپ مسلم لیگ بنانے میں قائد اعظم کے ساتھ ساتھ تھے، ان کی موجودگی میں وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت کے وزیر پرویز علیہ صاحب کو کہہ دیا کہ میں آپ کے آفر صرف اس شرط پہ قبول کر رہا ہوں کہ میں مسلم لیگ نون چھوڑنے کا ارادہ اعلان نہیں کر سکتا۔ یہ میاں جلیل شرپوری تک پورے پاکستان میں جس نے ضلع ناظم کا الیکشن لڑا اور مسلم لیگ کاف جوائن نہیں کی۔ مجھے کوئی کردار تو بتائے۔ آج دو جگہ کے لوگ جو اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں کسی وجہ سے میرے کردار کو برباد کرتے ہیں، مجھے دکھائے۔ اور پورے پنجاب میں اللہ کے فضل سے سب سے زیادہ ووٹ لے کر میاں جلیل شرپوری کامیاب ہوا۔ اور جب میں کامیاب ہوا تو میں نے پیپلز پارٹی کا کوئی ساتھی ہے یا جماعت اسلامی کا ہے، جمعیت علماء پاکستان کا ہے، مسلم لیگ کا ہے، مسلم لیگ کاف کا ہو یا مسلم لیگ نون کا ہو، سب کو میں نے برابر اللہ کے فضل سے دیکھا، سب کی میں نے عزت کی، سب کی میں نے خدمت کی بلا تفریق۔ کیوں؟ ہمارے بزرگوں کا درس یہ ہے کہ جب ذمہ داری ہے تو انصاف سے کرنا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ اس نے مجھے ووٹ دیا تو اس کو تو میں فائدہ پہنچاؤں، اور اس نے مجھے پسند نہیں کیا اس کو میں فائدہ نہ پہنچاؤں۔ جس نے مجھے نہیں پسند کیا، جب ذمہ داری میری ہے تو میں سب کے لیے برابر ذمہ داری پر بیٹھا ہوں۔ آج جب ممبر صوبائی اسمبلی ہوں تو مجھے بتائیں، مسلم لیگ نون والے دکھائیں کہ میں نے کون سا فارم آپ کو بھر کے دیا، میں میڈیا کے سامنے کہہ رہا ہوں، مجھے دکھائیں میری اپلیکیشن جو میں نے آپ کو دی۔ آپ نے مجھے اپلیکیشن دی، پیر اختر رسول قادری اس بات کے گواہ ہیں کہ میں بار بار انکار کر رہا تھا، میں بار بار انکار کر رہا تھا۔ اور پھر ان بزرگوں کے کہنے پر، شرط مسلم کے دوستوں کے کہنے پر کہ جب آپ کو ٹکٹ خود دے رہے ہیں اور اسمبلی میں جانے کا موقع ملے گا تو آپ نے بات تو اپنی کرنی ہے۔ اسی شرط کے اوپر میں نے ٹکٹ قبول کی اور دل کی اتھاہ گہرائی کے ساتھ قبول کی۔ میاں نواز شریف صاحب کا ذاتی احترام ہم ہمیشہ کرتے رہے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اختلاف رائے کو ہے، مجھے پہلے بھی کئی چیزوں کے اوپر ہوا، آج بھی اگر کسی چیز کے اوپر ہوا ہے تو میں نے ادب و احترام کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ میاں صاحب آپ کا یہ بیانیہ غیر مناسب ہے، یہ بیانیہ غیر مناسب ہے۔ جو میاں صاحب کے ساتھ زیادتیاں ہوئی نیب کی طرف سے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو کسی کو اذیت میں لے جانا، کسی کی توہین کرنا نیب کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میاں صاحب چونکہ بڑے آدمی ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، ایک اکثریت ان کے ساتھ پیار کرتی ہے، ان کی طرف سے کسی زیادتی کے ریئیکشن کے اندر ایسا بیان آنا اور زیادتی کے ریئیکشن کے اندر ایسا فیصلہ کرنا جو ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دے، جو دشمن کو خوش کر دے اور جو پاکستان کے اندر انتشار کا باعث ہو، تو ہماری دست بردار فیصلہ ہوگی۔ میاں صاحب ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، لیکن آپ کا غصے کے اندر یہ فیصلہ غیر مناسب ہے، ہم اس فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے۔
اب اگر میں یہ تسلیم نہیں کرتا ہوں، میرے علاوہ تو 10 اور یا 20 اور یا 25 اور اگر ساتھ نہیں کرتی، تو اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ ایک اختلاف رائے ہے، ہم ہی تو کہتے ہیں جمہوریت ہونی چاہیے، اور اگر پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ پیدا کرنی ہے اور ملک کے اندر جمہوریت مانگنی ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ملک کے اندر ہی کوئی ڈکٹیٹر آئے. پھر جب چھوٹے چھوٹے ڈکٹیٹروں کے ساتھ کیوں کام کرنا ہے، پھر بڑے ڈکٹیٹر کو لے کے آئیں، سب اس کو سپورٹ کریں اور جو وہ کہتا رہے جیسا کہتے رہے. بھائی آج یہ جو علماء کرام نے، مشائخ عظام نے جو تکلیف محسوس کی، یہ تکلیف عیسائی پادریوں نے بھی محسوس کی. مجھے کئی پادری صاحبان کے فون آئے تکلیف کے اندر کہ ہمیں شرم آئی ہے کہ مسلم نون کے اندر ایسے گندے بندے موجود ہیں جن کو کسی کی شرم حیا نہیں ہے. مجھے سکھ برادری کے لوگوں کے فون آئے اور آ کے اظہار ہمدردی انہوں نے کیا کہ یہ آپ کے ساتھ جو انہوں نے توہین میں رویہ رکھا ہے. تو اگر میں سمجھانا چاہوں مسلمانوں کو تو مجھے بتائیں، اگر کوئی پادری اپنے پادری لباس کے اندر ہو اور اس کے اوپر کوئی کیچڑ پھینکے تو ہمیں بھی تکلیف آئے گی کہ ایک بندہ اپنے مذہب کا رہنما ہے، ایک اپنے لباس کے اندر موجود ہے، اس کے ساتھ اختلاف ہے تو باتوں سے اور ادب احترام سے اختلاف کرو، لیکن ہم کسی پادری کی عزت کو اچھالنے نہیں دیں. تو لہذا آج فیصل آباد کی سرزمین پر محدث اعظم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ دادے کے پاس بیٹھ کر اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے ساتھ زیادہ صاحب کے پیروں میں بیٹھ کر، حضرت پیر طارق ولی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر، پیر اختر رسول صاحب اور دیگر مشائخ عظام کی موجودگی میں دوبارہ میاں نواز شریف صاحب سے درخواست کرتا ہوں، برائے مہربانی ایسے غلیظ آدمیوں کو مسلم لیگ سے نکالیں. میں نے تو ایک اخلاقی طریقے سے اختلاف رائے کیا تو رانا ثناء اللہ صاحب نے 2 گھنٹوں کے اندر شو کا نوٹس دے دیا، جس نے ایسی بےہودہ حرکت کی، ایک شریف آدمی کا راستہ روکا، زبردستی استعفیٰ لینے کی کوشش کی اور توہین کرنے کی کوشش کی، بےہودہ نعرے لگائے اور اس کے ساتھ بھی کچھ اور بے سمجھ بھی شامل ہو گئے. اس کے خلاف آج تک ایکشن نہیں ہوا. اس کے خلاف ایکشن نہیں، اگر آپ ایکشن نہیں لیتے پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ کی ذہنی بیماری میں اضافہ ہو چکا ہے اور ہم سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ کیسے چلنا ہے. جہاں تک استعفے کا معاملہ ہے، مجھے ووٹ رانا تنویر حسین صاحب نے دیے ہیں، میں نے ووٹ رانا تنویر صاحب کو دلائے ہیں، میں نے ووٹ پیر اختر رسول کو دلائے ہیں، میں نے ووٹ اس سمجھ کیا اختر وقت کو بھی دلائے ہیں، انہوں نے مجھے ووٹ دلائے ہیں. اگر نظارہ کرنا ہے تو کل پرسوں تک اگر فیصلہ میاں نواز شریف صاحب پہ نہ آیا تو میں اسپیکر اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں استعفیٰ لے کر، لیکن میرا استعفیٰ قبول اس وقت ہوگا جب رانا تنویر کا بھی استعفیٰ آ جائے گا، پیر اختر رسول MBA PP 137 کا استعفیٰ آئے گا، میاں روڈ PP 138 کا استعفیٰ آئے گا اور شرط مشیر سے PP 139 سے میں استعفیٰ دوں گا. یہ اس کے بعد مسلم لیگ نون کا ٹکٹ لے کر میرے مقابلے میں آ جائیں اور میں آزاد اپنا بینر کھڑا کروں گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پتہ چلے گا کہ علاقے کے اندر لوگوں کی حمایت، لوگوں کی سوچ کس طرح سمجھ آ جائے گی مسلم لیگ نون کا کتنا سلام ہے اور سمجھ آ جائے گی لوگوں کے اندر سچائی کا ساتھ دینے کا جذبہ کتنا ہے. لہذا ہماری درخواست ہے میاں صاحب کو ایسے بندوں کو اپنی جماعت سے نکالنے کا اعلان فرمائیں. ہمارے علاقے کے جو ایم این اے رانا تنویر صاحب سمجھ سے کام لیں، ایسے بندوں سے جان چھڑائیں، ادروائز ہمارا آپ کا ساتھ نہیں چل سکتا.